اصناف نظم بلحاظ موضوع نظم حمد مظفر وارثی کی اے خدا کی مشق میں سے ہے۔ اس میں ہم جائزہ لیں گے موضوع کے اعتبار سے جو نظم کی اقسام ہیں ان کا۔ سب سے پہلی قسم ہے حمد۔ حمد سے مراد ایسی نظم یا اشعار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کی جائے۔ مثلاً خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ آپ یہاں مثال کے طور پر کوئی بھی حمد کا شعر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر ہے مناجات۔ اردو شعری اصطلاح میں مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ مثلاً کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ پھر ہے ہمارے پاس تیسری قسم نعت۔ لفظ نعت کے لغوی معنی ہے تعریف کرنا، لیکن شعری اصطلاح میں اس سے مراد ایسی نظم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ مثلاً قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس میں بھی آپ نعت کے حوالے کے لیے کوئی بھی شعر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ نعت کی ابتدا تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی سے ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معروف و مشہور ہیں۔ یہ نعت کی ابتدا جو ہے یہ ہم نے زمینی اعتبار سے بیان کی ہے، ورنہ تو نعت کی ابتدا جو ہے یا اس کا آغاز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کر دیا تھا۔ پھر ہے ہمارے پاس منقبت۔ لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف اور توصیف، خاندانی فضیلت اور برتری یا ہنرمندی کے ہیں۔ اصطلاح میں مراد ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، ائمہ، معصومین، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کی جائیں۔ مثلاً نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے روضہ حسین کا۔ اس میں بھی آپ حوالے کے لیے منقبت کا کوئی سا بھی شعر جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے پھر اس کے بعد کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں، یعنی حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے۔ حمد یہ الگ سے آپ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے پیپر میں۔ حمد اور مناجات میں فرق کیا ہے کہ حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جیسے خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ جبکہ مناجات جو ہوتے ہیں اس میں بندہ اپنے پروردگار سے دعا اور التجا کرتے ہوئے کچھ مانگتا ہے، یعنی دعا نظمیہ انداز میں جو دعا کی جاتی ہے وہ مناجات ہوتی ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ میں نے وہی اشعار جو کہ تعریف میں بیان کیے تھے وہی میں نے ادھر بیان کی دیے ہیں تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پھر ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نظم کے لب لباب یا اس کا جو بنیادی نظریہ ہوتا ہے اس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ یہ عموماً 3 یا 4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو کتاب میں موجود حمد ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کتاب میں شامل حمد اے خدا کے شاعر مظفر وارثی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔